مرد کا وہ جال جس میں عورت بہت جلدی پھنس جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ لازمی دیکھیے۔ مرد کا کام عورت کو سمجھنا نہیں، اس کو محسوس کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس سے محبت کرنا، اور یہ سب باتیں عورت کو کڑے سے کڑے حالات میں بھی جینے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ عورت جب کسی مرد پر دل ہار بیٹھتی ہے تو پھر کوئی دوسرا اسے فتح نہیں کر سکتا۔ کسی لڑکی کو دھوکہ دینے سے پہلے اپنی بہن کی مسکراہٹ کو ضرور دیکھ لیں۔ نہ تو دین کے معاملے میں مناظرہ کرنا اور نہ ہی کسی عورت سے بحث کرنا، نہیں تو تمہارا قلب سیاہ ہو جائے گا۔ دوستو، وہ بچپن میں ہم کہتے تھے نا کہ لڑائی لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو۔ اب سمجھ میں آیا کہ اللہ کا گھر تو دل ہے، ہم کافی دیر تک مسجد ہی سمجھتے رہے۔ جدید تحقیق کے مطابق دنیا گول نہیں بلکہ مطلبی ہے۔ اگر دیری کا مطلب اللہ کا انکار ہی ہوتا تو وہ اتنے لمبے انتظار کے بعد حضرت یعقوب کو حضرت یوسف علیہ السلام سے دوبارہ کیوں ملواتا؟ کسی کو اتنا مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی خاموشیاں توڑ کر لفظوں سے تمہاری دھجیاں اڑا دے۔ کسی کے صبر کا امتحان نہ لیا کرو۔ میں نے ایسا کرنے والوں کو اکثر پچھتاتے ہوئے ہی دیکھا ہے۔ کسی اپنے کے ساتھ رہ کر اکٹھے تکلیف برداشت کر لینا، الگ ہو کر تکلیف برداشت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرا صحیح ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے نزدیک رشتے انا سے زیادہ بڑھ کر ہیں۔ لوگ آپ سے نہیں بلکہ آپ کی حیثیت سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ مانگتے وقت الفاظ سے زیادہ کیفیت پر توجہ دو، کیونکہ تم جس رب سے مانگ رہے ہو وہ تو بے زبانوں کی بھی سنتا ہے۔ مرد اگر سیرت کو ترجیح دیتے تو عورت صورت کی بجائے سیرت کو سنوارتی۔ بات کردار کی کرتا ہی نہیں ہے کوئی، لوگ کہتے ہیں بتا کما کتنا لیتا ہے۔ دوستو، لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، اللہ عزت دیتا ہے، لوگ نہیں۔ اب ایسا لگتا ہے سب سے بڑی جلد بازی بڑا ہونے میں کر دی، چھوٹے ہی اچھے تھے۔ مرد کا وہ جال جس میں عورت بہت جلدی پھنس جاتی ہے، وہ ہے تعریف۔ مرد کا بچھایا ہوا وہ جال ہے جس میں عورت بہت جلدی پھنس جاتی ہے۔ اگر انسان میں ساتھ نبھانے کے گن نہ ہوں تو کم از کم اتنی ہمت ضرور ہونی چاہیے کہ ساتھ چلنے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی بزدلی تسلیم کرے اور اسے واپس اسی مقام پر چھوڑ کر آئے جہاں سے اس کی آنکھوں پر محبت کی پٹی باندھ کر سفر کا آغاز کیا تھا۔